السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا چینل قرآن کی آواز میں۔ ایک واقعہ ہے جس کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، اور اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اچھی بہترین دلچسپ واقعے ہم آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ ان سے مستفیض ہو سکے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ان سے بدل جائے۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو پیشے سے مزدور تھے، بہت غریب تھے بیچارے۔ ایک دن مزدوری کے لیے نکل پڑے۔ جب مزدوری کے لیے گئے تو دیکھا کہ صبح سے شام ہو گئی لیکن مزدوری نہیں ملی، اور پورے دن ایسے ہی بیچارہ مایوس ہو کر شام کو گھر پہ آیا۔ جب گھر آیا تو بیوی سے کہا کہ کھانا لائیے۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں تو کھانا نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر وہ آدمی بڑا شرمندہ ہوا، وہ صحابی بڑے شرمندہ ہوا، اور اس عورت کا جواب دیکھو، عورت کتنی سمجھدار اور عقل مند ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اس عورت اتنی سمجھدار عورت تھی، کہا کہ جو اللہ ہم کو روزانہ پیٹ بھر کر سلاتا ہے، روزانہ ہم اپنی مرضی سے پیٹ بھر کر سوتے ہیں، کیا وہ اللہ آج ہم کو اگر بھوکا سلا دے، کیا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ ہم اس کو یقیناً دل کے ساتھ برداشت کریں گے۔ چنانچہ وہ رات میں سو گئے، اور سونے کے بعد میں جب صبح ہوئی تو پھر وہ صحابی مزدوری کے لیے جانے لگے۔ تو عورت کتنی سمجھدار تھی، گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑنے آئی۔ اسلام نے اتنا اچھا تہذیب، اتنی اچھی تہذیب ہم کو سکھائی ہے کہ وہ عورت اس کو چھوڑنے کے لیے آئی، دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ اور اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہماری عورتیں ہیں جو جب بھی ہم کام پر جائیں تو وہ عورت ہم کو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ کیوں؟ اس سے مرد کی دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کام کے اندر دل لگتا ہے، بہت محنت سے وہ پھر کام کرتا ہے، اور ساری پریشانی اس کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ تو وہ عورت اس کو چھوڑنے کے لیے آئی دروازے تک، اور اس کو بھیج دیا۔ پھر وہ صحابی گئے، دیکھا کہ دوسرے دن بھی پورے دن ایسے ہی گزر گیا لیکن کوئی مزدوری نہیں ملی۔ اب میرے محترم عزیزو، بڑی شرمندگی کی بات صحابی کو لگ رہی تھی کہ میں کل بھی گھر پر کچھ نہیں لے گیا اور آج بھی کچھ نہیں لے جاؤں گا، تو بھلا بیوی کیا سوچے گی، میرے بارے میں کیا کیا سوچے گی۔ بہرحال وہ بیچارے شام کو گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ آج بھی کوئی مزدوری نہیں ملی۔ تو بیوی سے کہا کہ میں تو جیسے تیسے کاٹ لوں گا رات، بھوکا رہ کر بھی کاٹ لوں گا، میں مرد ہوں، لیکن آپ ایک عورت ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے کسی سے قرض مانگ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم بھوکے سوئے تو میں بھوکا سونے کے لیے تیار ہوں، میں بھوکی سونے کے لیے تیار ہوں، جب اللہ کی مرضی ہے تو میں بھوکی سو سکتی ہوں۔ کتنی سمجھدار عورت ہے۔ اگر آج کل ایسی عورتیں ہو جائے تو انشاءاللہ پوری زندگی بڑی آسانی کے ساتھ کٹ جاتی ہے، لیکن آج کل کی عورتیں تو اگر پوری زندگی آپ نے اچھی طریقے سے رکھا اور ایک دن بھی گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی تو وہ عورت پوری زندگی کا کیا دھرا پہ پانی پھیر دیتی ہے، اور یوں کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی کوئی چین و سکون دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی اس گھر کے اندر پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں۔ لیکن وہ صحابی عورت تھی جو کتنی سمجھدار تھی، کتنا ایمان ان کے اندر تھا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے سامنے اپنے آپے کو جھکا دینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ بہرحال پھر تیسرے دن جب وہ صحابی جانے لگے، اسی طریقے سے حسب معمول دروازے تک بیوی چھوڑنے آئی، اور جب وہ دروازے سے نکل گئے تو پھر اس کو واپس بلایا، نام لے کر واپس بلایا کہ آپ واپس آ جائیے۔ چنانچہ وہ صحابی واپس آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ 2 دن ہو گئے کوئی مزدوری نہیں ملی، اگر خدا نخواستہ
تیسرے دن بھی کوئی مزدوری نہ ملی، مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت کے چکر میں، میری محبت کی وجہ سے آپ کسی غلط کام کے اندر پڑ جائیں اور حرام غذا گھر کے اندر لے آئے۔ کہا کہ اگر مزدوری نہ ملے تو خالی ہاتھ آ جانا، لیکن حرام کی غذا گھر کے اندر۔ کتنی سمجھدار عورت ہے! اگر ایسی عورتیں آج کل ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوں، اتنی سمجھدار عورتیں، تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس گھر کے اندر برکتیں، رونقیں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اور جس گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے اس گھر کے اندر نابرکتی آتی ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کی پیار محبت آپس میں رہتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اس گھر کے اندر جوڑ رہتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔